بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ہر بہرا، ہر گونگا، ہر غیر زبان جاننے والا، نہ جاننے والا ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اصل میں ایک ضمیر کی آواز ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہر اس بندے کے لیے ہے جو حرم شریف میں جا چکا ہے یا پھر حرم شریف میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہر اس بندے پہ قرض ہے جو اپنے اندر یہ احساس رکھتا ہے کہ حرم کا تقدس کیا ہے، حرم کا ادب و احترام کیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ پہ قرض ہے کیونکہ آپ کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ جو غلط ہو رہا ہے، جو چیزیں غلط ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے اپنا حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں۔ ہر اس بندے کے ساتھ اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں جو آنے والے وقت میں حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ ویڈیوز بہت ساری میں نے اکٹھی کی ہے، بہت عرصہ سے میرا دل کہہ رہا تھا کہ یار اصلاح کی ایک ایسی ویڈیو ہونی چاہیے، اور یہ بظاہر ایک تنقید ہے لیکن تنقید برائے اصلاح ہے کہ حرم کے اندر لوگ پہنچ کے کس طرح کی حرکات کرنی ہے۔ جو لوگ یہ حرکات کرتے ہیں آپ نے کم از کم وہ حرکت نہیں کرنی، اور اگر آپ کے اندر یہ احساس آج موجود ہے، آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو پھر آپ ان لوگوں کو احساس دلائیں جو لوگ آپ کے دائرہ کار میں آتے ہیں، جو لوگ حج یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان کو یہ سمجھائیں کہ بھائی حج یا عمرہ قبول کرنا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ حاضری آپ کی ہو گئی، مدینہ اور مکہ میں آپ کی حاضری ہو گئی، آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، جتنے بھی ارکان ہیں حج یا عمرہ کے وہ ادا کرنے کے، لیکن پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن کیا آپ نے ادب اور تقدس کو ملوز خاطر رکھا؟ کیا آپ نے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیا؟ ضمیر کو مطمئن کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دھکا دے کے سائڈ پہ کر کے اس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اور آپ کہیں کہ جی میں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے کسی کا عمرہ جاتا رہے، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے کسی کا حج جاتا رہے۔ یعنی لوگوں نے اس چیز کو قبولیت کے لیے ایک آلے کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں اگر حجر اسود کو بوسہ نہیں دوں گا تو شاید میرا عمرہ قبول نہیں ہوگا، شاید میرا حج قبول نہیں ہوگا۔ لوگ یہ سمجھنا شاید شروع ہو چکے ہیں کہ میں اگر خانہ کعبہ کے پاس جا کے مطاف میں جا کے اگر میں وہاں پہ سامنے سو جاؤں گا تو شاید مجھے زیادہ ثواب ملے گا، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ آپ کے سونے کی وجہ سے، ادھر لیٹنے کی وجہ سے، ایون کہ آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے جہاں پہ طواف ہو رہا ہے وہاں پہ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوگی لوگوں کو۔ بہت سارے لوگ اس لیول پہ بھی جاتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، میں کچھ اور سوچتا ہوں، آپ کچھ اور سوچتے ہیں، سوچنے کا لیول علیحدہ ہے، لیکن کم از کم آپ کی جو سوچ ہے، میری جو سوچ ہے، وہ میرے مطابق میرے ضمیر کو تو مطمئن کرے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں مثال لے لیتا ہوں، طواف کے دوران اگر نیچے کوئی ٹیشو پڑا ہوا ہے مجھے نظر آتا ہے، میں اس کو ٹیشو کو اٹھا لیتا ہوں کہ یار دیکھو حرم کے طواف کے اندر کسی نے ٹیشو پھینکا ہے تو یہاں پہ کوئی کچرا نہیں ہونے، کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، تو میں اس کو اس نیت سے اٹھا لیتا ہوں کہ میں نے اس کو یہاں سے اٹھا لیا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ بے ادبی ہے۔ دوسرا بندہ آتا ہے، وہ ٹیشو پڑا دیکھتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں اٹھاتا، وہ اس نیت سے نہیں اٹھاتا میں نیچے جھکوں گا ٹیشو اٹھانے کے لیے، پچھلے والے بندے کو، سائیڈ والے بندے کو، ادھر والے بندے کو تکلیف ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی بندہ گر جائے یا میں یہاں پہ گروں اور یہاں پہ کوئی کسی بھی قسم کا کوئی غیر معمولی واقعہ ہو یا کسی بھی بندے کو تکلیف ہو۔ نیت دونوں کی صاف ہے، لیکن بندہ جب ضمیر کو مطمئن کر لے، لیکن یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کہ جو انسان سوچ سکتا ہے، جو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن کیا ایک کیلے کے لیے لڑ پڑنا، کیا یہ ضمیر اس میں ملامت نہیں کرتا؟ کیا پانی کی ایک بوتل کے لیے دھکم پہل کرنا یا ایک لائن میں کھڑے ہو کے اور اپنا ٹائم وہاں پہ ضائع کرنا، پانی کی ایک کتنی ہاف ریال کی ایک بوتل ہوتی ہے، میں نے بہت جگہ پہ دیکھا ہے کہ پانی کی بوتل لینے کے لیے بھی لوگ دھکے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، تو بھائی یعنی ضمیر تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ پانی کی وہ بوتل، وہ ایک عام نلکے کی بوتل ہے، ایک پانی کی ہے، تو آب زمزم کے کولر آپ کے پاس پڑے ہوئی ہیں، بھائی میں تو کہتا ہوں کہ بھائی میں تو آب زمزم پیوں گا، میں تو وہ پانی کی بوتل نہیں لوں گا۔ ہاں یہ علیحدہ چیز ہے، جو چیزیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں راستے میں تبرکن کوئی بندہ خلوص سے کوئی چیز آپ کو پیش کرتا ہے، آپ اس سے لیں،
بہت اچھی بات ہے، آپ اس کی دل آزاری نہ کریں، لیکن جب آپ دھکم بیل کر رہے ہوتے ہیں، حرم کے قریب بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں کھانوں کی، کہیں پہ 2 ریال والا شاورما مل رہا ہے، کہیں پہ سینڈوچ مل رہا ہے، کہیں پہ کوئی جوس مل رہا ہے، تو لوگ نماز پڑھ کے بھاگ بھاگ کے ادھر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بھائی جو نماز کے بعد ہے یہاں پہ سبیل لگنی ہے اور یہاں پہ ہم وہ کھانا لے لیں گے یا جوس لے لیں گے۔ یعنی نماز کے اندر بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی ذہن میں یہی رکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم نے وہاں پہ جا کے اس لائن میں کھڑے ہونا ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں تقسیم ہوتی ہیں اور وہاں پہ لینی ہے۔ تو یعنی معاملہ اتنا دور ہوتا جا رہا ہے، ضمیر جو ہے وہ ملامت ہی نہیں کر رہا۔ جو بندہ 10-12 ہزار ریال لگا کے، صرف عمرہ کے جو اخراجات ہیں 10-12 ہزار ریال لگا کے سعودی عربیہ میں پہنچتا ہے، اس کو تعلق کسی بھی نیشنلٹی سے ہے لیکن وہ مسلمان ہے اور اس کا جو جذبہ ہے وہ عمرہ کرنے کا ہے، تو 10-12 ہزار ریال جو بندہ لگا لیتا ہے وہ 1-2 ریال کی خاطر اتنا کیوں گر جاتا ہے، اور پھر وہ اتنا اس تقدس کو کیوں نہیں بحال رکھتا جس کا حکم شریعت ہمیں دیتی ہے، وہ اس ادب و احترام کو سامنے کیوں نہیں رکھتا۔ یعنی یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہے، تھوڑی نہیں ہے، بہت ساری ہیں۔ ایسا لیول بن چکا ہے کہ ہر بندہ آپ لگا لیں کہ کوئی 80% لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، موبائل ایسے چل رہی ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حاضری دے رہے ہیں وہاں پر سلام پیش کرنے کے لیے ساتھ میں زبان تو چل رہی ہے، سلام پیش کیا جا رہا ہے، دعائیں نکل رہی ہیں زبان سے، لیکن دماغ اور آپ کا دل اس موبائل کیمرے کی طرف ہے، وہ موبائل کیمرہ ایسے اور ایسا ہے۔ بے شک آپ کا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسی جگہوں پہ جاؤں اور وہاں کی جو تصاویر ہیں، وہ ویڈیوز ہیں، وہ میرے لیے باعث برکت ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ایک یادداشت ہے، اچھی یادداشت ہے، تو میں اسے سنبھال کے رکھوں، بہت اچھی بات ہے، اسے سنبھالنا چاہیے۔ لیکن اگر وہی چیز آپ کی عبادات کو خراب کر رہی ہے، وہی چیز آپ کی وہاں کے جو ادب و احترام کے خلاف جا رہی ہے، تو 10-12 ہزار ریال لگا کے کیا وہ ویڈیوز یا وہ تصاویر ہی مجھے بچے گی؟ بے شک عمرہ یا حج قبولیت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان جب چلتا ہے کسی بھی سفر پہ کسی بھی مقصد کے لیے، تو وہ مقصد جب بڑا ہو تو اس کے لیے قربانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو دوسری طرف اگر یہ جو مسائل ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں، کیونکہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لوگوں کو ان چیزوں کو بتایا نہیں جاتا، بس صرف پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی آپ کا بھائی، بیٹا، باپ، کوئی بھی ہے وہ ارینج کر لیتا ہے، یا آپ کی خود کی اتنی آمدنی ہے تو آپ وہ بنا لیتے ہیں، اپنے اسباب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو آپ ارادہ کرتے ہیں، تو پیسے تو بن جاتے ہیں، لیکن جتنا عرصہ پیسے بنانے کے لیے اور سوچ بچار کے لیے، یعنی بندہ کئی سالوں سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے عمرہ ادا کرنا ہے، حج ادا کرنا ہے، لیکن ابھی تک میری پہنچ نہیں ہے، بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں، کاش اتنے ہو جائیں تو میں عمرہ کر لوں یا حج ادا کر لوں، تو کئی سالوں سے وہ اندر ہی اندر ایک چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک خواہش چل رہی ہوتی ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے، پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ابھی مجھے سفر کرنا ہے، تو پھر اس کو سیکھنے کی کوشش اتنی کیوں نہیں کرتا؟ یعنی ٹماٹر لینے کے لیے بھی چلا جائے ایک بندہ تو 10 ریڑیاں تلاش کرتا ہے، وہاں پہ دیکھتا ہے کہ یار یہاں پہ یہ ٹماٹر اچھا ہے، یہ برا ہے، یہاں پہ یہ سستا ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجھے اچھی چیز ملنی چاہیے، چلے 2-4 پیسے زیادہ سے، لیکن جب عمرہ پیکج کی تلاش میں لگتے ہیں تو پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ بھئی مجھے سستا پیکج چاہیے۔ آگے پھر ایجنٹس کا سسٹم بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یار جیسا وہ عام پہ مشہور ہے نا کہ جیسا منہ ایسی چپیٹ، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آ جائیں، کیونکہ انہوں نے تو دے دینا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ بھی نہیں سوچتا، اگلے بندے کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یار جس بندے کا آپ اتنا پیسہ لگوا رہے ہو، ظاہر ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس بندے کو بیچارے کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے روپے بچا کے وہ بندہ یہاں پہ آیا ہے، اور آج وہ پھر بچت کی تو کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ اسے اچھا ہوٹل نہیں دے سکتے، اگر وہ پیسے کم پیکج میں لے رہا ہے، کم پیکج اچھا ہوٹل آپ نہیں دے سکتے، بالکل ماننے والی بات ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ آپ اچھی ایئر لائن کا ٹکٹ نہیں دے سکتے، بالکل ماننے والی بات ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن آپ اسے اچھا گائیڈ تو کر سکتے ہیں، آپ اسے سمجھا تو سکتے ہیں، آپ اسے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بٹھا کے
ان کا جو گروپ جا رہا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارا گروپ جا رہا ہے، گروپ کے ساتھ بندے جا رہے ہیں، گروپ کے ساتھ یہ بھیڑ بکریوں کا گروپ تو نہیں ہے، یہ تو گروپ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اور شاید زندگی میں پہلی بار جا رہے ہیں اور آخری بار جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کبھی موقع ہی نہ ملے، تو وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کیونکہ وہ کاروباری ہے، اس کو تو اس چیز کوئی غرض نہیں ہے، اس کو تو پیسہ لینا ہے۔ لیکن کیونکہ آپ کئی سالوں سے سوچ وچار کر رہے ہیں، کئی سالوں سے آپ خواہش کر رہے ہیں، کئی سالوں سے آپ کوشش کر رہے ہیں، ایک ایک روپیہ جمع کر رہے ہیں، تو وہ ایک ایک روپیہ جمع کر رہے ہیں آپ، تو اس کے بعد بھی آپ نے اگر یہ کوشش نہیں کی، سمجھنے کی، آپ نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو اس میں تو پھر ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہر اس بندے کے لیے ہے جس کا ضمیر زندہ ہے اور یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بندہ اس وقت تک۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اب تک دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ کا ضمیر آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے اندر یہ احساس موجود ہے، آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ ان لوگوں تک آگاہی پھیلائیں جو لوگ عمرہ کا ارادہ رکھ رہے ہیں، جو لوگ حج کا ارادہ رکھ رہے ہیں، جن کے پاس یہ وسائل ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھانا آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، کیونکہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو جب پتہ ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، بتائیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم میری ویڈیو ان تک شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کوشش میں لگ جائے کہ نہیں، میں نے اس کو پہلے سیکھنا ہے پھر میں نے جانا ہے۔ کوئی بھی بندہ کاروبار شروع کرتا ہے تو کاروبار میں اس کی زندگی لگ جاتی ہے، سیکھتے 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 سمجھتے نقصان اٹھاتے، پھر جا کے کہیں جا کے اس قابل ہو جاتا ہے۔ اور کوئی بھی بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے ایک بڑی نوکری کے لیے، بڑے عہدے کے لیے، تو وہ کہاں وہ بیسک سے سٹارٹ کرتا ہے، کہاں وہ ماسٹر ڈگری تک اور پی ایچ ڈی اور بہت ساری ڈگریز، انجینئرنگ کر لیتا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے کتنی کوشش ہوتی ہے ایک دنیا داری کے لیے۔ لیکن یہ جو موقع کسی کو دیا ہے، یہ کیا وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے کم ہے؟ کیا یہ انجینئرنگ کی ڈگری سے کم ہے؟ تو اس کو کیوں نہیں سیکھا جاتا؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اسے سیکھنے کی اور اپنے طور پہ ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جتنے بھی حرمین شریفین کے تقدس کے مقامات ہیں اور جو حد مقرر ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے حج عمرہ کو قبول منظور فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔